اور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے غیر از خدا کسی کا غیر از خدا کسی کا ایک در پا بیٹھ گر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو اللہ کے فقیر کو سغران شاہدی کو لکھا خط تو بھیجیے گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے دو بیٹیاں تو پاس ہو ایک جاں بلب بعید میں سچ کہوں یہ آپ میں سچ کہوں یہ آپ کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو آلے رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے یہ کون بیبیا ہے تمہیں کچھ خبر نہیں زہرا کی بیٹیوں کا زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے جز پنجتن کسی سے ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا قاضی عبادت رن میں شکل میرا بنی
تیغوں کے سائے تیغوں کے سائے ساکن عرش بریکنے لگے نہ لوا شاہ تدبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور قیامت میں ہوئے صف شہ عالی جانے واحد پگرے سورہ حمد نبی زادہ پڑا چاہتا تھا شمر خنجر سینے زینت عرش بری خاک پاپ افتادہ نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالین پاپ استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت زباؤدر نیت زباؤدر خنجرے ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسگاہے نبوی کاٹوں میں اب یا غضب بولے شے جس میں تو راضی ہو نہ جائے سخن حلق یہ حلق نبی دیکھ سننگے ہر گھورے جناتی ہے ابھی تو ذبح نہ کر ابھی تو ذبح نہ کرنا آواز کے اما صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے کون کون آج ہوا تجھے پاپ میری جان
صدقے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے شیر کتنے ہوئے کتنے نادان قتل گئے کو بھی جنت سے جو میں آتی تھی ہو رے گھن ضلع ہو رے گھن ضلع لیے قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا خبر آپ اب خبر آپ نے لیا کہ جب ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بو سگائے نبوی بو سگائے نبوی گفتگو محاضرو فرزند میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت شام آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ خیر جلات پاکشاہ خیر جلات پاکشاہ حضرت شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہ دیکھ بولے شہ دیکھ لے در وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلی آئے گی باہر زینب روک سکنے روک سکنے حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن ایک خنجر سے بہن بھائی آئی زہرا کی صدا شمر تو
نابینا ہے ارے در پزینب نہیں بالی پا مگر ذرائے ارے بیرم خطا میرے بسر کی کیا ہے آسیں الٹے کیوں دیکھو آسیں الٹے کیوں دیکھو کیوں کھینچا کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ میرے بچے کو نہ کر پیغمبر کے لیے آج سے عشرہ زینبیہ اربعین کا اربعین کا عشرہ شروع ہو رہا ہے جس میں علامہ سخاوت حسین صاحب اربعین تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور وقت کی آپ لوگوں سے تھوڑی ریکویسٹ ہے کہ اگر جلدی آ جائیں تو مجلس جلدی شروع کر دیں. ہم انتظار کرنا پڑتا ہے, قبلہ آ کے بیٹھے تھے انتظار کے لیے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل سے ذرا جلدی آ جائیں تو وقت پہ مجلس شروع ہو جائے. ویک ڈیز ہیں انشاءاللہ, پھر آگے مخصوص مجالسیں ہوں گی, وہ بھی اگر دیر ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع
ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات. قابل قدر جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، شاعر اہل بیت جناب محمد علی وفا صاحب، سادات و مؤمنین و مؤمنات حسینیہ مسجد و آزا خانہ زہرا، باسمور ایونیو، ٹورنٹو، کینیڈا میں امام حسین ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 1437 ہجری کے عشرہ اربعین کی، عشرہ زینبیہ کی، عشرہ چہلم کی آج پہلی مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ ہم نے اس سال طے کیا ہے کہ پورے 10 دن سیرت معصوم کے عنوان پر گفتگو کریں، کیونکہ معصوم کی سیرت ہمارے لیے قابل اقتداء ہے۔ معصوم کی سیرت میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہوتی، معصوم کی سیرت میں کوئی کم و کاست سقم عیب نہیں ہوتا، کیونکہ جس دین مبین کو ہم مانتے ہیں اس کو قرآن نے کہا دیناً قیماً، یہ دین ہے قیم، تو سیرت کم از کم قائم کی چلے۔ اگر دین قیم ہے تو سیرت قائم کی ہو، دین معصوم ہے تو سیرت بھی معصوم کی ہو، دین اگر بغیر عیب کے ہے تو سیرت بھی بے عیب کی ہو، کتاب لا ریب ہے تو سیرت والا بھی رول ماڈل بے عیب ہو۔ ہمارے مذہب کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم نے عقائد بھی معصوم سے لیے ہیں، لائف اسٹائل بھی معصوم سے لیا۔ غیر معصوم کلیریفیکیشن کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، ارشاد معصوم کی وضاحت کر سکتا ہے، انیشیلی حکم نہیں دے سکتا۔ انیشیلی جو حکم ہے وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے،
امام کا ہے، معصوم کا ہے۔ شاباش۔ انیشل اسٹیج میں آج کی تقریر میں پہلے تو ہم یہ ذرا تعداد گن لیں گے معصومین، تاکہ یہ بھی غلط فہمیاں نہ رہیں، کیونکہ آج کل تو ہر بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ تعداد سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے آدم ہیں، کیونکہ آدم بھی کئی گزرے ہیں اور گلیکسیز بھی کئی ہیں، ٹائمز بھی کئی ہیں، 18,000 عالم تو وہ ہیں جن کا ذکر مولا کائنات نے کیا، ان میں سے ایک عالم چھوٹا سا ہمارا، تو ہماری یہ جو چھوٹی سی کائنات ہے جس کی تقریباً عمر 11,500 سال ہے ٹوٹل، حضرت آدم علیہ السلام کو 11,500 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو ٹوٹل اس کی ایج 11,500 سال ہے۔ ویسے اگر آپ ریسرچ ورک میں جائیں تو آپ کو اس سے پہلے کی جو مخلوق ہے وہ بہت ہی پرانی ملے گی، اس لیے کہ اللہ کی ذات نے سب سے پہلے جنہیں پیدا کیا وہ 14 ذوات مقدسہ تھی۔ ان 14 ذوات مقدسہ کو پیدا کرنے کے بعد ذوی العقول میں سے فرشتے بنائے، فرشتے پیدا کیے۔ فرشتے امیڈیٹ نہیں بنے بلکہ بڑے عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ذوات محمد و آل محمد کی ولادت کے بعد۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات نے جنوں کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ذوی العقول میں سے اللہ کی ذات نے نسناس پیدا کیے۔ نسناس کو تقریباً 27.5 ملین ایئرز ہو گئے ہیں اس روئے زمین سے گئے ہوئے۔ وہ انسان ہی کی طرح تھے، شکلیں ان کی ہماری ہی طرح تھیں، مگر وہ قوی الہیکل تھے۔ میں نے ہیوسٹن میں جو میوزیم ہے ناسا کا، اس میں میں نے باقاعدہ وہ فاسلز بھی دیکھے ہیں، وہ ممیز بھی دیکھی ہیں، وہ باڈیز بھی دیکھی ہیں۔ میں نے وہ وہاں پر وہ سن بھی پڑھا، سال بھی پڑھا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ 27.5 ملین ایئرز اگو، آج سے میں نے یہ تقریباً 20 سال پہلے پڑھا تھا، تو وہاں لکھا تھا کہ ایک وجود تھا انسان کی طرح، اس کا نام نہیں لکھا تھا، نام تفسیروں میں لکھا ہے، وہ نسناس ہے، اس کا نام نسناس ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے جہاں سے میں نے ریسرچ کی ہے کہ وہ ڈائناسور کو اپنی انگشت شہادت سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ پھینکتے تھے اور پک کرتے تھے، ڈراپ کرتے تھے۔ یہ ان کا اتنے قوی اور ہیکل تھے وہ نسناس۔ اس کے بعد اللہ کی ذات نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اللہ کی ذات نے فرشتے کو پیدا کیا، خود کو مبارکباد نہ دی۔ اللہ کی ذات نے جنوں کو پیدا کیا، خود کو مبارکباد نہ دی۔ اللہ نے نسناس کو پیدا کیا، خود کو مبارکباد نہ دی۔ ادھر چلے جائیں تو اللہ نے جمادات بنائے، خود کو مبارکباد نہ دی۔ اللہ نے نباتات بنائے، خود کو مبارکباد نہ دی۔ اللہ نے دریا بنائے، خود کو مبارکباد نہ دی۔ اللہ نے سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، اللہ کی ذات نے زمینوں کے بچھونے بچھائے، آسمانوں کے شامیانے لگائے۔ عرش و کرسی کی تخلیق پر بھی اس نے خود کو مبارکباد نہ دی، مگر جس دن انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آج میں اللہ بھی مبارکباد کے قابل ہو گیا، اس لیے کہ انسان پیدا ہو گیا۔ اور قرآن مجید نے اس کو یوں نقشہ کشی کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔
इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सूरत अत्तीन में अल्लाह ने एक अजीब चीज का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, इंसान को हमने जो सांचे हमारे पास थे, जो मॉडल्स हमारे पास थे, जो तक़वीम हमारे पास थी, इससे बेहतर शक्ल किसी और वजूद की नहीं थी। हमारे कारखाने में जो बेहतरीन प्रोडक्ट था उसे हमने इंसान बनाया। तो आपने मुलादा फरमाया कि ये तो इंसान के स्ट्रक्चर की बात है। हम सीरत मासूम का जो टॉपिक रख रहे हैं, मैं वजह पहले बयान कर दूं आज कि इसकी वजह क्या है, आखिर हम क्यों चाहते हैं, हमें क्यों जरूरत है सीरत मासूम के टॉपिक की, उस पर चलने की हमें क्या जरूरत है। हम आकिल बालिग हैं माशाअल्लाह, हमें अल्लाह की जात ने जी शऊर पैदा किया है, आसन मखलूक पैदा किया है। वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमने तो बनी आदम को सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है। इसका मुकाबला तो हमारे फरिश्ते नहीं कर सकते, इसका मुकाबला तो जिन नहीं कर सकते, इसका मुकाबला हैवानात नहीं कर सकते, इसका मुकाबला चरिंद परिंद नहीं कर सकते, इसका मुकाबला तो नबातात नहीं कर सकते, इसका मुकाबला है ही कोई नहीं। तो जब कंपैरिजन ही कोई नहीं, इतना टॉप का प्रोडक्ट है, तो फिर क्या जरूरत है कि हम सीरत पे चलें, हम खुद से क्यों अच्छे नहीं हो जाते। तो कुरान ने कहा कि हमने पैदा तो किया है अहसन तक़वीम में, सुम्मा रददना हो अस्फला साफिलीन, हमने टेस्ट ये किया कि बनाया इसे सबसे अफजल मखलूक, मगर रख दिया ऐसे कूड़े क्रिकेट में कि जहां से निकल के आएगा तो हीरा बनेगा। शाबाश शाबाश। इसलिए कि कुछ प्रोसेसेस हैं जो आप माशाल्लाह खुद समझते हैं, प्रोसेसेस हैं। मसलन आप नबातात को देखते हैं कि नबातात जब उगते हैं तो बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर जब उनका प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त उनकी जड़ों में खूबसूरती नहीं होती है। इंसान का भी ऐसा ही एक बना दिया सिलसिला कि बनाया तो बहुत खूबसूरत, मगर इसे छुपा दिया है। अब ये जिस तरीके से नबातात सीना चीर कर जमीन का निकल के अपनी ब्यूटी को दुनिया को दिखाते हैं, इसे भी सारी कसाफतों के सीनों को चीरना होगा, तब ये आसन मखलूक के मेयार पे जाए। लिहाजा अब हम जरा ये देखें कि मासूम, ये भी सुन लीजिए, इस्मत की भी दो किस्में हैं, मासूम की भी दो किस्में हैं। एक तो मासूम है इनफेलेबल, जरा जवान तवज्जो से सुन लें, ये जरा रिसर्च वर्क है। एक जो इंग्लिश में आप जिसको इनफेलेबल कहते हैं, ये मासूम, एक तो मासूम वो होता है जो इनफेलेबल होता है, एक मासूम वो होता है जो इनोसेंट होता है। दोनों मासूम है। जो इनोसेंट वाला मासूम है वो मनसूस मिनल्ला नहीं होता,
جو انفیلیبل والا معصوم ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. انوسینٹ اس معصوم کو کہتے ہیں جس نے ابھی گناہ نہ کیا ہو. انفیلیبل اس معصوم کو کہتے ہیں جو کبھی گناہ نہ کرے. سمجھ لگے نا؟ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، وہ انوسینٹ والا معصوم ہے، وہ انفیلیبل والا نہیں ہے. جب تک اس میں توانائی نہیں ہے گناہ کرنے کی وہ گناہ نہیں کرے گا. جب اس کو ماحول خراب ملے گا تو وہ گناہ کرے گا. یہ وہ ہو سکتا ہے نہ بھی کرے، کوئی ضروری نہیں، مگر اس میں یہ کوئی یقین نہیں کہ نہیں کرے گا. پھر وہ جو معصوم انفیلیبل والا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک مجبور معصوم ہے، ایک مختار معصوم ہے. سمجھو رہے؟ وہ جو انفیلیبل ہے معصوم یعنی منصوص من اللہ معصوم کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک عصمت ہوتی ہے اضطراری اجباری، ایک عصمت ہوتی ہے آپشنل اختیاری. اضطراری کی مثال وہ فرشتے، ان فرشتوں کو اگر کہا رکوع میں کھڑے ہو جاؤ تو سجدے میں نہیں جائیں گے، سجدے میں رکھ دیا ہے تو قیام میں نہیں آئیں گے، قیام میں ہیں تو تشہد میں نہیں. وہ عابد وہ بھی ہیں اور عابد حضرت انسان بھی ہے. فرق یہ ہے وہ مجبور عابد ہیں، انسان مختار عابد ہے. اس لیے ان کا بھی درجہ ہے، ان کے لیے بھی درجات ہیں، انسان کے لیے بھی درجات ہیں. جو خاص طور پہ جو معصوم مجبور ہے، جو عابد مجبور ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ ہے معیار، بس اب اس میں آگے امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ لوگ جنتی ہیں، آپ لوگ قرب پروردگار میں رہیں گے، آپ ذل الہی میں رہیں گے، ذل سبحانی میں رہیں گے، عرش کے سائے میں رہیں گے. اس لیے کہ آپ مجبور عابد ہیں، مجبور معصوم ہیں. اور جو مختار معصوم ہیں ان سے کہا کہ یہ نعمت تم تک نہیں ہوگی، جب تک تمہارا سلسلہ جاتا جائے گا نعمت بڑھتی جائے گی. گویا جو مجبور معصوم ہے اس کے درجات بھی محدود ہیں، اور جو مختار معصوم ہے اس کے درجات لامحدود ہیں. ان کے درجات حد سے زیادہ ہیں. تبھی ذرا غور کیجئے، آپ نے کبھی روایت میں سنا ہے کہ جبریل کے فضائل کوئی گن نہیں سکتا، یا میکائیل کے فضائل کوئی گن نہیں سکتا، یا اسرافیل و اسرائیل محمود فرشتے کے، فطرس کے فضائل، دردائیل کے، ساسائیل کے کوئی گن نہیں سکتا. اس لیے کہ کیونکہ وہ معصوم مجبور ہیں ان کے فضائل گنے جا سکتے ہیں. جو علی جیسا مختار معصوم ہے کائنات گننا چاہے اس کے فضائل گنے نہیں جا سکتے. شاباش شاباش. پھر یہ بھی سماعت فرماتے چلیں کہ معصوم کی پھر ایک اور اعتبار سے دو قسمیں. ایک معصوم وہ ہے جو ترک اولا کر سکتے ہیں. توجہ رہے. ایک معصوم وہ ہیں جو ترک اولا کر سکتے ہیں. ایک معصوم وہ ہے کہ جہاں ترک اولا کا گزر نہیں ہے. وہ جو عصمت کبریٰ والے ہیں وہاں پر فرشتہ بھی آتا ہے
تو اجازت لے کے آتا ہے، اور جو عصمت صغرا والے ہیں ان کے گھروں میں ابلیس بھی گھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعتبار سے بھی ایک ڈویژن ہو گئی کہ ایک وہ ہیں جو ترک اولا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ترک اولا گناہ نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ احکام خمسہ ہے، آج ذرا سن لیجئے، شریعت کے جو احکام ہیں وہ احکام خمسہ ہیں، یہ سن لیجئے، کل 5، چھٹا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی شریعت بھی 5 تنی ہے، احکام بھی 5 ہی ہیں اس کے، یا کوئی شے واجب ہے یا حرام ہے یا مندوب ہے یا مکروہ ہے، اور 5واں حکم آپشنل ہے، مباح۔ یہ 5 احکام، ان کو کہتے ہیں الاحکام الخمسہ۔ یہ احکام ٹوٹل 5 ہے شریعت محمدی میں، بلکہ ہر شریعت میں یا چیز واجب ہے یا حرام ہے یا مندوب، مندوب کو سنت بھی کہتے ہیں، مسنون بھی اسی کو کہتے ہیں، مندوب بھی اسی کو کہتے ہیں، مستحب بھی اسی کو کہتے ہیں، اور نفل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ کبھی نفل کہتے ہیں تو گھبرا نہ جائیے گا، کیونکہ ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم تو نفل پڑھ رہے تھے، سنتیں نہیں پڑھ رہے تھے، وہی سنتوں کو ہی نفل کہتے ہیں۔ جی ہاں، جب سنت پریکٹیکل شیپ میں آتی ہے تو نفل بن جاتی ہے، اور نفل کی جمع انفال ہے۔ انفال آپ جانتے ہیں، انفال جو ہوتے ہیں جو اضافہ ہو، انفال کا مطلب ہوتا ہے جو اضافہ ہو۔ یہ سورت جو خمس کا حکم ہے انفال کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے پاس اضافہ ہو جائے مال میں تو پھر تم راہ خدا میں خمس دو۔ تو اس کا مطلب مندوب کا مطلب، مستحب کا مطلب، نفل کا مطلب، سنت کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جو اوریجن کے اعتبار سے ذرا معانی بدل جاتے ہیں۔ تو احکام ہو گئے 5، 5واں حکم ہو گیا آپشنل، یعنی اٹ از اوکے، مباح، جس کو آپ کہتے ہیں اباحت، الاباحت اصل الاباحت۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ معصوم کی پھر ایک اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ کچھ معصوم وہ ہیں کہ جو اباحت کو فخر سے کرتے ہیں کہ مباح ہے تو کر لینا چاہیے، کچھ معصوم وہ ہیں کہ جو مباح پر بھی اسٹیمپ لگوا لیتے ہیں، واجب کی یا مندوب کی، کہ اگر پرپز بدل گیا ہے تو وہی جو آپشنل تھا وہی کمپلسری ہو جائے گا۔ مثلا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس لیے معصوم ایک روٹی گھٹنے پہ توڑ کے کھا رہا ہے کہ جنگ لڑے گا تو یہ روٹی کا کھانا یا تو واجب ہو جائے گا یا سنت ہو جائے گا، اس لیے کہ پرپز اسلام کا علم بلند کرنا ہے۔ کوئی ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ تو یہ جو ہم سیرت معصوم کو یہاں عنوان رکھ رہے ہیں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے 1,24,000 انبیاء کی سیرت کو۔ سارے نام تو کسی کو معلوم نہیں، مگر ساری سیرت ہمیں معلوم ہے، یہ ذرا توجہ کر لیجیے، اور آج سن بھی لیجیے کہ سارے نام ہیں کہاں پر، سارے نام بھی ہیں۔ ایک مفتی اعظم صاحب آئے بیچارے، انہوں نے کہا حج میں، منا میں، کہ حضور ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو ہے۔ اب ایک ڈائلاگ شروع ہوئے، ایک پریشانی ہو گئی بیچاروں کو۔ اب وہ جا کے کہہ رہے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو ہے، 1,24,000 کے پورے نام ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ کہا کہاں ہیں؟ میں نے روایت دکھائی۔ میں نے کہا جب امام زمانہ آئیں گے مسجد سہلہ میں تو وہاں پر امام قدم ماریں گے زمین پر اور کہیں گے کہ ایھا الجبل ارفع راسک، اے پہاڑ اپنا سر اٹھا۔ وہاں سے ایک پہاڑ نکلے گا جس پر قلم قدرت سے 1,24,000 انبیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سلامت، بڑی نواز، شکریہ۔
آپ کے ہاں امتحان ہوتے تھے نا، اور امتحانوں میں وہ گزٹ کہتے تھے آپ، گزٹ، یہ میٹرک کا امتحان ہوا تو وہ گزٹ آتا تھا، گزٹ میں لکھا ہوتا تھا کس کے کتنے نمبر ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ تو گزٹ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہاں شاباش پوزیشن واضح ہو. تو میں اگر یہ جملہ کہوں کہ انبیاء کا گزٹ امام زمانہ کے گھر میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. مولا سلام. مسجد سہلا امام کا گھر ہے، امام پاک کا بیت الشرف، امام وہیں رہیں گے. مسجد سہلا گھر ہے اور مسجد کوفہ آفس ہے، وہ کیپٹل ہے امام کا، اور یہ گھر ہے امام علیہ السلام کا. اچھا، اب ایک بات اور یہاں سماعت فرماتے چلیں کہ اب ذرا پہلی تقریر میں یہ پتہ چل جائے کہ معصوم کون کون ہے، تاکہ ہم ان کی سیرت کو، ایک تو ہو گئے انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں، ان کی سیرت کو ڈسکس کیا جائے گا. اور انشاءاللہ ایک کتاب لکھی گئی ایران میں، جب میں طالب علم تھا، اس کا صرف عنوان ہی یہی تھا کہ خصائل لکھ رہے ہیں نبیوں کے، اور کچھ نہیں، کہ نبی کیا کرتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، داڑھی کیسے بناتے تھے، رفتار کیسے چلتے تھے، گفتار کیسے تھی، بود و باش کیسے تھی، اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلقات تھے، اپنے اہل خانہ سے کتنی مدارات و نرمی برتتے تھے، اخلاق کا کیا عالم تھا، غصے میں کب آتے تھے، غصہ آ جاتا تو ٹھنڈے کب ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں باقاعدہ اس کتاب میں لکھی گئی. زمانہ طالب علم میں ہم نے وہ پہلی کتاب پڑھی تھی جس میں ٹوٹل خصائل الانبیاء. ویسے تو ایک کتاب بھی ہے آغا صاحب کے کتاب خانے میں بھی موجود ہے کہ الخصال، یہ خصال اس میں ہے ہی یہی. میں نے کوئی 5-7 سال مسلسل خطبہ جمعہ دیا اسی کتاب سے، اس میں خصلتیں ہی بھری ہوئی ہیں، خصلتیں، نبیوں کی خصلتیں، انبیاء کی، رسولوں کی، ائمہ کی، فرشتوں. تو ہم نے اس لیے بھی یہ ٹاپک آج چنا. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ استخارے سے ہی چنتے ہیں. عجیب، یہ استخارہ بھی عجیب ہے، ایئرپورٹ پہ اور آیا، یہاں اور آیا، یہاں کمرے میں گئے تو اور آیا، ایئرپورٹ پہ دیکھا تو وہ اور آیا. تو جو کمرے میں آیا اس پر پڑھ رہے ہیں، جو ایئرپورٹ پہ آیا ہے اس پہ پھر کبھی پڑھیں گے. تیاری تو کر کے آئے تھے 2-3 اشروں کی، تو ہم نے سوچا تھا کہ دیکھیے سیرت معصوم کا اشرہ انشاءاللہ یہ کمپریہنسو اشرہ ہوگا. اللہ کے حکم سے یہ ہمارے بھائی بہنوں کے لیے بینیفیشل بھی ہوگا. اس میں عقائد بھی بیان ہوں گے، اس میں اعمال بھی بیان ہوں گے، اس میں اخلاقیات بھی بیان ہوں گے، اس میں تزکیہ نفس بھی آئے گا، اس میں فضائل بھی آئیں گے، اس میں فرامین بھی آئیں گے. اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے، یہ بھی بتایا جائے گا حال میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی بتایا جائے گا فیوچر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں معصوم کی ماضی کی سیرت بھی بتائی جائے گی، حال کے معصوم کی بھی سیرت ہوگی، فیوچر کے معصوم کی بھی سیرت ہوگی. اس عشرے سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ جو ایک معصوم انتظار میں بیٹھا ہے سابقہ سیرتوں پر چل کر اس کے قابل کیسے ہو کہ وہ ہمیں سلمان کے کیلیبر پہ سمجھے، بوذر کے کیلیبر پہ سمجھے، میثم تمار کے کیلیبر پہ سمجھے. تو یہ جو ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ اکیڈمک بھی ہوگا، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے سلوگنز بھی ہوں گے، اس میں پریکٹس بھی ہوگی. ہمارے حوزہ علمیہ کی ایک اصطلاح ہے، آج سن لیجئے. وہاں پر ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہمیں حوزے والوں کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ضرورت ہے ہمیں شعار کی، یہ شین کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، شعار کی. شعار کہتے ہیں، یہ جس کے چیمپئن ہمارے جعفر بھائی، شعار کہتے ہیں نعرے کو.
शिआर यानी स्लोगन। हमारे اساتذہ فرماتے تھے کہ شعار بہت ضروری ہے۔ شعار بتاتا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، شعار بتاتا ہے ہماری سوچ کیا ہے، شعار بتاتا ہے ہمارا ماضی کیا تھا، شعار بتاتا ہے ہمارا حال کیا ہے۔ اور ساتھ فرماتے تھے شعور بھی رکھیں تاکہ شعور بتائے ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ شاباش شاباش یا علی حق۔ تو آج جو تقریر ہوگی انشاءاللہ 9 تقریریں اسی پیٹرن پہ اسی ٹیسٹ سے آئیں گی انشاءاللہ۔ میٹیریل ڈیفرنٹ ہوگا مگر طریقہ یہی ہوگا۔ آج پہلی تقریر میں اندازہ ہو جائے گا کہ عشرہ زینبیہ میں، عشرہ اربعین میں، عشرہ چہلم میں، حسینیہ پاسپورٹ ٹورنٹو کینیڈا میں کیا میٹیریل آئے گا اور کیا ہدف کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ شعار کی تقریر بھی کریں گے اور شعور کی تقریر بھی کریں گے۔ ہمیں سلوگنز بھی لگانے ہیں اور ہمیں سینس بھی رکھنی ہے، سینس سے ہٹ کے نہیں۔ یہی سینس کو کہتے ہیں شعور۔ حضرت انسان کو جو اللہ نے افضل بنایا ہے، کس وجہ سے افضل بنایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ شیر ہم سے زیادہ طاقتور ہے، زیبرا بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور بہت سارے جانور درندے ہیں ہم سے زیادہ کلیور ہیں، سمجھدار ہیں بہت زیادہ۔ ہمیں جو ممتاز کیا کس وجہ سے کیا؟ عقل کی وجہ سے۔ ہمارے اندر شعور ہے، ہم شعور والے ہیں، ہم خیر و شر کی تمیز رکھتے ہیں۔ جانور کو خیر و شر کی تمیز نہیں ہوتی۔ میں تو زمیندار ہوں چھوٹا سا، آج بھی میں جاتا ہوں تو میں شوقیہ طور پہ آج بھی کاشتکاری اپنے ہاں کرتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے شاہ صاحب کہ جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو درندے ہیں وہ غاصب ظالم جابر قسم کے، وہ ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کو ہماری غربت کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ کتنی مشکل سے ہم نے بیج بویا تھا، مگر جو انسان ہے وہ سوچ سمجھ کے آتا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ کھاتا انسان بھی ہے، کھاتا جانور بھی ہے۔ انسان یہ دیکھ کے کھاتا ہے کہ اپنا ہے یا غیر کا ہے، جانور اسے کہتے ہیں جو سب کا غصب کر جائے۔ شاباش شاباش۔ کیونکہ رمضان المبارک میں حاضری نہیں ہو سکی تھی تو ایک چیز جو رمضان کے لیے تیار کی تھی، ذرا وہ ایک جملہ سن لیجئے جو رمضان کے لیے تیاری کی تھی، ایک جملہ سن لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں نا، خود رو پودے، ان کو نہ کھاد کی ضرورت ہے نہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، وہ بغیر پانی کے پروان چڑھ جاتے ہیں، ان کو کوئی کلٹیویشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان پہ کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ جو فضول پودے ہیں وہ خود بخود اگ جاتے ہیں، اور جو بینیفیشل پودے ہوتے ہیں ان کے لیے جان کو جوکھم میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھی بننا پڑتا ہے، باڑ بھی لگاتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ کر جائے، پانی بھی ہے، کلٹیویشن بھی ہے، کھاد وغیرہ بھی ہے۔ تو بات سمجھ لیجئے گا، جانوروں کو ضرورت نہیں ہے تزکیہ نفس کی، اس لیے کہ وہ خود رو پودوں کی طرح ہیں۔ جس کی ضرورت ہے اللہ کو، اسے چاہیے وہ تقوی کی باڑ میں رہے۔
शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश, जीते रहो जीते रहो। मौला सलामत रखे बे बच्चों को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शाबाश। एक बात और समझ लीजिए कि जानवरों में अल्लाह ने जो चिप रखी है वो उससे तजावुज नहीं करते। मसलन कोई आपने शेर देखा है जो घास खाता हो, मर जाएगा, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। हमारे कुवैत वाले बैठे हैं, कुवैत वालों ने हमें बुलाया। कुवैत में हम जब गए, हमारे शेख साहब भी और हमारे शायर अहले बैत भी और आबिद बलग्रामी, ये 3 लोग थे खास तौर पे जो आगे आगे थे। तो वहां पर इन्होंने किसी के सपुर्द मुझे कर दिया, उसने मुझे बहुत जबरदस्त किस्म की सैलड खिलाई और कहा कि अब आप सो जाइए। अगले दिन जनाब, पहले दिन की तो छतें उड़ रही थी, अगले दिन जनाब मोहम्मद अली वफा साहब जो पढ़ चुके और हम पढ़ने लगे, हमने जरा अपना लहजा ऐसा कर दिया। तो इन्होंने पूछा कि खैरियत है हुजूर? हमने कहा भाई अगर शेर को घास खिलाओगे तो वो ऐसे ही पढ़ेगा ना। तो आपने दुनिया में कोई शेर ऐसा नहीं देखा होगा जो घास खाए, कोई आपने गाय ऐसी नहीं देखी होगी जो गोश्त खाए, खा वो मोदी के मुल्क के क्यों ना हो, है ना ऐसे? हाँ सब क्यों? उसको अल्लाह की जात ने उसमें एक चिप रखी है, वो चिप से तजावुज नहीं करते। ये मजबूर इताअत है और मुख्तार इताअत ये है, 1000 ऑप्शन छोड़ देते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की खातिर मुत्तकी रहते हैं ताकि क़यामत के दिन उनके सामने शर्मसार न हो। तो सीरत मासूम का उन्वान इसलिए रखा गया कि पहले तो हम ये मासूम, सारे अंबिया मासूम, सारे आइम्मा हमारे यानी 12 इमाम मासूम, हमारा कोई 13वां इमाम नहीं। ये गलत फहमी से किसी ने पता नहीं कहां डाल दिया है कि नहीं इनके इमाम बढ़ रहे हैं। खुदा का खौफ करो भाई, इमाम कोई बढ़ नहीं रहे, इमाम वही है, 12वां है बस। इमाम हमारे 12 ही, हम इस्ना अशरी हैं। ये जो आगे खुमैनी को इमाम लिखा गया वो इमाम इनकलाब, इमाम ईरानी और इराकी, ये आगा बाकिर हकीम मेरे दोस्त थे, उनको भी इमाम कहते थे। आप वहां होते तो घबरा जाते कि ये पता नहीं 15वां इमाम आ गए। वो इमाम से मुराद मसलन वो लीडर को इमाम कहते हैं। अल इमाम मूसा सदर, मूसा सदर जो कि मर्जा तकलीद भी नहीं थे, उनको भी इमाम कहते थे वो। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता, ये गलत फहमी में ना आइए। आजकल एक बड़ी साजिश चल रही है, इससे आप जरा मुतवज्जे रहिएगा। मराजे किराम के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी उठा हुआ, क्योंकि वो समझते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को अगर हमने बर्बाद कर लिया तो शिया मजहब को शिकार करना आसान होगा। इसकी मैं मिसाल अभी वाशिंगटन डीसी में आज ही चला हूं, वहां से दे के आया हूं। और वो मिसाल मैंने ये दी है कि मैं निकला इदारा जाफरिया से, मैंने जाना था होटल, पुलिस वाले ने मुझे रोका। मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रोटोकॉल वाला है। मैंने फौरन रजिस्ट्रेशन निकाल ली, मैंने फौरन अपना लाइसेंस निकाल दिया, इंश्योरेंस निकाल ली। उसने कहा मैं तो आपकी खिदमत के लिए खड़ा हूं, मुझे बताया गया है कि मौलाना इतने बजे निकलेंगे, तो मैं तो गाड़ियां रोक के खड़ा हूं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिखानी है। हमारा तासुर इंप्रेशन ये है कि जैसे लाइट अगरचे एम्बुलेंस की क्यों ना हो, एक मर्तबा हम मुत्तकी जरूर हो जाते हैं। ये इंप्रेशन है कि नहीं है? शाबाशी, ये है ना इंप्रेशन। तो मैंने कहा
میں نے اس آفیسر سے ایک بات کی، میں نے کہا بھئی اصل بات یہ ہے کہ میں کیونکہ ایسے امام کا ماننے والا ہوں کہ جس کے امام کا یہ حکم ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کی مٹی سے غداری نہ کرو، تو میں ایک پولیس والے کی لائٹ پر گاڑی کو کھڑا نہ کرنا اس ملک کے قانون سے غداری سمجھتا ہوں۔ گویا میری نظر میں پولیس والے کا احترام اس لیے ہے کہ میں سسٹم کو مانتا ہوں، جو مراجع کا مخالف ہے وہ علی کے سسٹم کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے ماشاءاللہ آج کی تقریر میں 42 منٹ ہو گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے تقریر توجہ کی معراج پہ چلی گئی۔ پہلی مجلس اگر ایسی ہے تو پھر 10ویں کیسی ہوگی؟ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اہلیان ٹورانٹو کو زندہ و سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ ہاں ٹائم پہ بھی آئے، بالکل صحیح ہے، شاباش، ٹائم پہ بھی آئے، ٹائم بتا بھی دینا آپ، 8:30، ٹھیک، 8:30 بٹھا دیں، بس صحیح، 8:30 بٹھا دیں، 9:30 تک 1 گھنٹہ پورا پڑے، 8:30 پورے 8 بجے شروع کریں۔ اب تو ہمارے محمد علی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہے، تو پابندی وقت کریں کیونکہ ظاہر ہے امام وقت کے ماننے والے ہیں، یہی سیرت معصوم سیکھ لیں کہ وقت کے امام کے ماننے والے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کر رہے، تو وقت کی پابندی کریں کیونکہ وقت کے امام کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذرا سماعت کر لیجئے، اور آج میں سمپ کروں اپنی گفتگو۔ تعداد معصومین میں جتنے انبیاء ہیں 1,24,000، یہ ٹوٹل کے ٹوٹل ہو گئے معصوم۔ 2 گزری ہیں بیویاں بطول، ایک مریم، ایک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اب ذرا گننا ہے آج آپ نے، شاہ جی آج گننا ہے ذرا، تو 1,24,000 تو ہو گئے انبیاء، 2 ہو گئی بطول، تو کتنے ہو گئے؟ 1,24,000 2، اور 12 ہو گئے امام، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 1,24,014۔ یہ ہو گئے ہمارے اس آدم علیہ السلام کے دور، باقی اسے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں یہی کوشچنیبل یہی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ 18 کے 18,000 عوالم پر 14 کی ولایت واجب ہے، یہ سب پہ واجب۔ تو اس کے بعد اب آ جائیے، جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور جتنے فرشتے اللہ پیدا فرمائے گا قیامت تک، وہ سارے معصوم ہیں۔ گنیے ذرا کتنے ہو گئے؟ نہیں اب کہاں، ان کو تو گن ہی نہیں سکتے، فرشتوں کو تو گن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، نہیں پڑھتے تو شروع کر دیں، بس نہیں شروع کر دیں، کل سے شروع کر دیں، نہیں پڑھتے تو کل سے بالکل شروع کر دیں انشاءاللہ۔ آج کے سیرت معصوم پہ چلنے کا پہلا اثر یہ ہو کہ کل سے ہر مومن کے گھر میں فجر کے بعد سورہ یاسین کا دور۔ آپ کو علم ہے کہ ایک سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ 1,000 فرشتہ پیدا کرتا ہے اس بندے کی مغفرت کے لیے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کے کتنے منٹ لگیں گے جعفر بھائی؟ احتیاط سے بتا دیجئے، جعفر بھائی کے 10 لگ جائیں، 10 کر لیں۔ آپ ایمان سے بتائیں 10 منٹ میں اگر 1,000 فرشتہ آپ کے پڑھنے سے پیدا ہو
تو ذرا اپنی منزلت سمجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا منزلت دی ہے۔ سیرت معصوم پر اس لیے بھی چلنا ہے کہ قل اعملوا، بس تقریر یہاں ختم ہو رہی ہے، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اپنی امت سے عمل کرتے جاؤ، خیال رکھنا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور امام بھی دیکھ رہے ہیں، معصومین بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات نے یہ جو رقیب و عتید بنائے یہ بھی معصوم ہے، ہر ایک کے کندھے پہ، ہر ایک کے کندھے پہ دائیں پہ ایک بائیں پہ ایک، دو بیٹھے ہیں۔ میں سفر کر رہا تھا حضور، نیو جرسی سے جا رہا تھا واشنگٹن، ایک صاحب میرے ساتھ جانا چاہتے تھے اور میں اوائڈ کر رہا تھا کہ میں کسی ذریعے ان کو نہ لے جاؤں، اللہ کرے کوئی بہانہ بن جائے کہ وہ یا تو پہنچے نا، جیسا کہ ہمیشہ ماشاءاللہ لیٹ ہی آتے ہیں، یا تو پہنچے نا، پہنچ بھی جائے تو کوئی بہانہ ایسا بنا لوں۔ مجھے کال آئی کہ حضور اکیلے ہیں، میں نے کہا نہیں جناب، ہے کئی لوگ ہیں، میں نے کہا 4، ختم ہو گیا، ہم اکیلے پہنچ گئے، وہ بھی کسی کے ذریعے پہنچ گئے، وہاں جو پہنچے تو ہمیں تو اکیلا اترتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کہا وہ 3 کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ، 2 فرشتے، 4 اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ آپ کے شر سے بچنے کے لیے یہی اجتہاد کافی ہے۔ تو یہ فہرست آج مکمل ہو گئی، اور تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی اس ٹاپک کی آج آ گئی۔ اب انشاءاللہ آیت کا ترجمہ بھی کل ہوگا، اور کل سے پھر بارش ہو جائے گی شروع، فضائل کی بھی، فرامین کی بھی انشاءاللہ، شعار کی بھی، شعور کی بھی، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ ذرا سب کو بتا دیجئے کہ عشرہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، جو آج نہیں آئے وہ کل آئے تاکہ مسجد بھرے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کریم مسجد بنانے والوں کو، عزا خانہ زہرہ بنانے والوں کو، آغا صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور ہمارے جعفر بھائی کو بھی، ان کی پوری ٹیم کو بھی، نعرے لگانے والوں کو بھی، سننے پڑھنے والوں کو بھی اللہ کریم جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس سے دعا کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آج مومنین تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان آج کی مجلس میں تشریف لانے والے مومنین مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، مومنین کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد صالح ہو، جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ علل خیر فرمائے، جو زیارات پہ گئے ہیں اللہ ان کے سفر زیارات کو قبول کرے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کو آئندہ سالوں میں لے جائے، جو حج کر چکے ہیں قبول ہو، جو نہیں کر چکے اللہ انہیں حج نصیب فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کی صحبت ہم سب کو نصیب ہو، اور امام پاک کی فوج کے قابل ہم قرار پائیں، اول وقت میں نماز کی توفیق ہو، اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر مومن مومنہ کل سے سورہ یاسین کی تلاوت کیے بغیر مصلی سے پہلو نہ بدلے۔ اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو بھی، ماشاءاللہ بہت زبردست رونق ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اور اب میں طویل زحمت نہیں آج پہلی مجلس میں، کیونکہ یہ دن ہے جیسا کہ عشرے کا نام ہے، عشرہ زینبیہ، یہ سیدہ زینب کے دن، اور ان دنوں میں سیدہ زینب شام میں، اور شام کے مصائب قیامت کے مصائب۔ امام سجاد علیہ السلام سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی،
تو ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہتے تھے۔ عربی میں آج ایک قانون سن لیجیے، عربی میں جو تاکید لفظی ہوتی ہے وہ 2 لفظ ہوتے ہیں، 2۔ اگر کسی لفظ کو آپ دوہرا کے اس کی اہمیت بتانا چاہیں تو میکسیمم عرب 2 لفظوں سے کرتا ہے۔ اتنی تکلیف تو ہوئی تھی میرے مولا کو کہ عرب کی تاکید سے بھی بڑھ کے 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے عجیب سوال کرتے۔ ایک شخص نے پوچھا، مولا ان القتل لکم عادہ والشہادۃ لکم السعادہ فماذا یبکیک؟ فرزند رسول، قتل ہونا آپ کی عادت ہے، شہید ہو جانا آپ کی سعادت ہے، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ماؤں بہنوں پھوپھیوں بیٹیوں کے ساتھ، بے مقنع چادر بیبیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں کئی گھنٹے کھڑے رہنا، یہ تو ہماری عادت رہی۔ اللہ اکبر۔ مولا کون سا انوکھا ظلم ہوا شام میں کہ شام آپ کو بھولتی نہیں؟ عجب جملہ کہا۔ فرماتے ہیں 5 لاکھ تماشبین میری پھوپھیوں ماؤں کے سروں کا تماشا، یا زہرا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ذاکر تھے، بڑے ولی اللہ ذاکر، جیسے آپ کے خود حیدرآباد میں، انڈیا میں، پاکستان میں بڑے بڑے ذاکر گزرے ہیں، بہت ہی نیک متدین ذاکر تھے۔ ان کا نام تھا آغا حسین۔ میں بچہ تھا، ان کا اور ہمارا گھر بالکل ساتھ ساتھ تھا، ایک دیوار تھی۔ آغا حسین شام گئے۔ آغا حسین فرماتے تھے کہ میں جب شام گیا تو میں نے خدام کو کچھ ہدیہ دیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بی بی زینب کے روضے میں شب کو لاک کر دو، صبح جب کھولو تہجد کے ٹائم پہ تو میں باہر آ جاؤں گا، مجھے کچھ بی بی زینب سے بات کرنی۔ تو آغا قبلہ کہتے تھے کہ جیسے ہی میں تہجد پڑھ چکا میں متوسل ہوا سیدہ زینب کے، اور میں نے کہا بی بی میں نے آپ کے مصائب اتنے پڑھے ہیں کہ دنیا مجھے شہنشاہ مصائب کہتی ہے، بہت مصائب پڑھے ہیں، کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ اور جو میں مصائب پڑھتا ہوں وہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں؟ تو آغا صاحب کے جملے تھے کہ قبر سے آواز آئی، آغا حسین تم نے تو مصائب کچھ پڑھے ہی نہیں، جو مصائب مجھ پہ نازل ہوئے ہیں یہ تو محشر میں پتہ چلے گا۔ اللہ اجرکم اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ سیدہ زینب کے جو مصائب ہیں قیامت کے مصائب۔ بس آج ایک روایت سن لیجئے اور اسی پر میں مجلس ختم کر رہا ہوں، صرف ایک کی ایک روایت، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب سیٹل ہو گئے قیدی اور بیویوں کو ایک ایسے زندان میں رکھ دیا گیا جس کی چھت نہ تھی، تو کنیزیں آئیں ہند کے پاس، زوجہ یزید، ہند معائنہ کرو قیدیوں کا۔ پہلے کرسی لائی گئی، پھر کنیزوں کے جھرمٹ میں ہند آئی۔ جب دور سے ہند کو آتا ہوا دیکھا تو جناب ام کلثوم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا بی بی زینب کے، کہا بہن یہ وہی ہند تو نہیں جس نے میرے اور آپ کے پاس قرآن پڑھا تھا؟ اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنی سیدہ زینب ہو گئی تھی۔ بی بی کہتی آہستہ بول ام کلثوم، ہے تو وہی مگر آج یہ امیر ہے اور ہم غریب ہیں، نہ معلوم پہچانے نہ پہچانے۔ جیسے ہی آئی آ کر وہ کرسی پہ بیٹھنے لگی، اس نے پہلا سوال کیا سلام کے بعد، من این انتن ایھا الاسارا، شام کی قیدی بیوی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ بی بی زینب نے کہا من اہل یثرب، ہم مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ جیسے مدینہ کا نام آیا کہتی اگر آپ مدینہ کی ہیں نا پھر میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی۔
مدینے کا ایک احترام ہے، زمین پہ بیٹھ گئی اور سوال کیا کم مسافت من قبر رسول اللہ الی بیتکم، بیویو اگر مدینے کی رہنے والی ہو تو رسول کے روضے سے تمہارے گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ بی بی زینب نے کہا جب روضہ رسول کا سایہ ڈھلتا ہے تو پہلے میرے گھر میں آتا ہے۔ کبھی بھی اگر تو اتنی قریب رہتی ہے اتعرفین علی ابن ابی طالب، پھر تو میرے مولا علی کو جانتی ہوگی۔ بی بی کہتی ہے جیسے میں علی کو جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ اتعرفین الحسین ابن علی، پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتی ہوگی، جیسے شام میں مولا حسین کو جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ عجب سوال کیا اتعرفین زینب بنت علی، پھر تو علی کی بیٹی زینب کو بھی جانتی ہوگی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب چپ ہو گئی، کہوں تو کیا کہوں، جواب دوں تو کیا جواب دوں، عجب سوجی بی بی کو۔ بی بی کہتی ہے اگر تیرا رابطہ ہے، تیرا تعلق ہے، اگر وہ زینب اگر یہاں مل جائے تو کیا پہچان لے گی؟ یہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا الامان والحفیظ، جس کے 18 بھائی ہو، جس کا کڑیل جوان غازی ہو، جس کا اکبر جیسا بھتیجا ہو، کس میں مجال ہے اس کے ہاتھوں میں رسن ڈالے۔ کہا ہند پہچان میں زینب ہوں۔ کبھی بھی اتنا بتا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی ام البنین کا بیٹا عباس کہاں گیا تھا؟ قد قتل العباس بارض کربلا، ماتم حسین۔